بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بات چل رہی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعوی نبوت کرے یا اپنے آپ کو نبی ہونا ثابت کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے جو میں نے کل عرض کر دی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل، اکمل، بہترین نمونہ بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی آمد کے ساتھ ہی شریعت مطہرہ مکمل ہو گئی، دین طیب مکمل ہو گیا، اور اس کی خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی دی۔ اب جو عیب دار ہو خود ہی، یعنی کوئی کانا ہو، لنگڑا ہو، للا ہو، جاہل ہو، اب وہ کیسے دعوی نبوت کر سکتا ہے؟ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ رب العالمین حضور کے بعد اب زمین والوں سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ جو دعوی نبوت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ ثابت کرے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہوتا، کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کسی سے کلام نہیں فرما رہا۔ اور تیسرا یہ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے حضور کے بعد کہ میں مسلمان بھی ہوں اور دعوی نبوت بھی کرے اور بات بیان کرے قرآن پاک کی ان آیات جو متشابہات ہیں یا اپنی مرضی کے معنی اور مطلب لے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کافر کہتا ہو اور اپنے آپ کو مہدی برحق کہتا ہو یا اپنے آپ کو وہ مسیح موعود کہتا ہو اور اپنے آپ کو جناب وہ دعوی نبوت کرے، تو ایسے بندے کے بارے میں جو فیصلہ اصل ہے وہ صرف اس کو کافر قرار دینا ہی کافی نہیں ہے، اصل میں وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے۔ اصل تو اس کے لیے ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ اب جس طرح یہ مرزئی حضرات ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور اس دجال کو کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے ہادی بن کے آیا تھا، یا یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا، تو تمہارے پاس بھی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا؟ کوئی اللہ کا کلام ہے؟ یہ نہیں ہے۔ پھر کیا دلیل ہے؟ کیا وہ مادر ذات بن کے پیدا ہوتے ہی ہوا ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کسی نے بنایا ہے، اور بنایا کس نے ہے؟ اس کے آقا نے بنایا ہے، جنہوں نے اس سے کام لیا ہے، دین کے اندر نقب زنی کی ہے، اور جو خود ایک عیب دار ہے، جو خود ہی ایک عیب دار انسان ہے، وہ دنیا کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ جو خود ایک کریکٹر لیس ہے وہ دنیا کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کے ماننے والوں کو یورپ اور مغرب کی حمایت حاصل ہے۔ اور دوسری بات میں کرتا چلوں، وہ دنیا میں یہ باور کراتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم پہ ظلم ہوتا ہے، حالانکہ مظلوم ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ان کی بات ہر کوئی سن رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا ہماری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر حملہ کیا، ناموس رسالت پر حملہ کیا، اور اس کی ایک نہیں بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات عیاں ہے کہ اس دجال نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کی، صحابہ اکرام کی شان میں بھی، اہل بیت اطہار کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں، اور بلکہ ان کے جو پچھلے ماننے والے ہیں وہ ان لوگوں کو صحابی مانتے ہیں جنہوں نے اس دجال کا زمانہ پایا ہے۔ وہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے جس نے ایک دجال کا زمانہ پایا؟ صحابی تو وہی ہے کہ جس نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آیا۔